تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، ایک دن معراج ہو، دل کی تقدیر کی بھی، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، دیکھے یہ خواب ہی میں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا عباس صاحب جلالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ 15 منٹ کا آپ کو وقت دیا گیا ہے، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ 15 گھنٹے کی گفتگو آپ فرمائیں۔ بھائی بزرگوں دوستو بھاگے نا، ایک پیغام لیتے جائیے۔ بھائی بزرگوں دوستو ذرا سا ٹھہر جائیے، ایک پیغام لیتے جائیے، پیغام لیتے جائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ برادران اسلام، ہمارے اساتذہ کرام بالخصوص الحاج مولانا نصیر الدین صاحب و حضرت مولانا مفتی ابو سر صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور رونق اسٹیج علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز نوجوان بچوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، مسلمانوں کے لیے دو وقت ایسا ہوتا ہے جو مسلمانوں کو وہ وقت پیغام دیتا ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کا وہ وقت ہوتا ہے۔ دو وقت، ایک تو وہ وقت ہے جس وقت حافظ قرآن تراویح میں قرآن سنا رہا ہو، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ اس وقت آپ کو جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے یا نہیں کہ کاش کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا اور میں اپنے بچے کے پیچھے قرآن مجید کو تراویح میں سنا کرتا۔ دین کے جتنے شعبے ہیں، دین کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں سب سے مشکل شعبہ، دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں سب سے مشکل شعبہ ایک حافظ قرآن کا تراویح کی نماز میں قرآن سنانا ہوتا ہے۔ تقریر کرنا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، تفسیر لکھنا آسان ہے،
تحریر کرنا آسان ہے اور تبلیغ کرنا آسان ہے، لیکن ایک حافظ قرآن سے پوچھئے کہ وہ جب قرآن مجید کو تراویح میں سنایا ہوا کرتا ہے تو وہ کتنے مشکلات سے سناتا ہوتا ہے۔ میرے محترم، وہ وقت وہ پیغام دیتا ہے مسلمانوں کو، اس تراویح پڑھنے والوں کو، کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی آج حافظ قرآن ہوتا اور میں اپنے بیٹے کے پیچھے تراویح میں قرآن مجید کو سنتا۔ یہ ایک وقت ہوا جو انسان کو جذبہ اور شوق پیدا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا وقت آج کا وقت ہے جو تقریباً 63 بچوں کے سروں پر ان بزرگان دین کے دست مبارک ان کے سروں پر پڑیں گے، تو اس وقت یہ جذبہ اور شوق پیدا ہونا چاہیے کہ کاش کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا اور میرے بچوں کے سر کے اوپر ان ہستی، ان اللہ والے، ان بزرگان دین کا دست مبارک میرے بچوں کے سر پر پڑا ہوتا۔ یہ جذبہ اور شوق اگر اس وقت ہمارے دل میں پیدا نہ ہوا تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اب ہم تو کچھ بول نہیں سکتے کہ اب آپ کے لیے، ہمارے لیے اس سے سنہرا وقت اور کون ہو سکتا ہے۔ دیکھو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کی نسبت پر اس جلسہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قرآن کی نسبت پر ایک ہے قرآن کی فضیلت، ایک ہے قرآن کی فضیلت، ایک ہے قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت، ایک ہے قرآن کی فضیلت، ایک ہے قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت۔ تو قرآن کی فضیلت میں یہ گناہگار اتنا کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی فضیلت میں اتنا کہہ دینا کافی ہوگا، یہ قرآن حضرت حق جل مجدہ اللہ رب العزت کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اب اس سے اوپر اس قرآن کی فضیلت کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا کہہ دینا کافی ہوگا، یہ قرآن اللہ رب العزت کی پاک زبان سے نکلا ہوا یہ پاک کلام ہے، اس لیے اس کو کلام پاک کہا جاتا ہے۔ اللہ بھی پاک، اللہ کی زبان بھی پاک، اور اللہ کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا کلام بھی پاک، اس لیے کہا جاتا ہے یہ کلام پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ کلام پاک ہے۔ اس کلام پاک کو کوئی آدمی، کوئی ناپاک آدمی، چاہے چھوٹی ناپاکی والا ہو یا بڑی ناپاکی والا ہو، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ علماء کرام موجود ہیں، مفتیان اعظام موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے فرسٹ پیج پر ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، ڈونٹ نو ٹچ می، مطلب یہ ہے ڈونٹ نو ٹچ می، یعنی کوئی بغیر وضو کے کوئی آدمی اگر قرآن شریف کو اگر چھونے کی کوشش کرے تو علماء کرام موجود ہیں، ان کو پوچھئے کہ بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے قرآن مجید کو ہاتھ کا ٹچ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اگر کوئی آدمی ناپاکی حالت میں، چھوٹی ناپاکی ہو یا بڑی ناپاکی ہو، بغیر وضو کے اگر کوئی آدمی اگر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا چاہے تو قرآن پورا شور مچا کر رکھ دے گا، نو ٹچ می، نو ٹچ می، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، خبردار بغیر پاکی حاصل کیے ہوئے تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ وقت آپ کو یاد ہوگا جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو، اپنے بہنوئی کو مار پیٹ کر کے جب ٹھنڈے ہو گئے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن سے یہ کہا کہ لاؤ وہ ورق دکھلاؤ، وہ چیز دکھلاؤ جو کیا پڑھ رہی تھی، تو ان کی بہن نے کہا نہیں
نہیں عمر، جب تک کہ تم پاکی حاصل کر کے نہیں آؤ گے یہ کلام کا ٹکڑا تم اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے۔ پتا چلا قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی آدمی بغیر وضو کیے ہوئے اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو ایک یہ قرآن کی فضیلت، ایک یہ قرآن کی فضیلت۔ قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا جی، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں کہ جب نبی کے ہاتھ سے اگر خرق عادت بولیں گے تو کچھ لوگ سمجھیں گے، کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ خرق عادت تو اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ نبی کے ہاتھ سے اگر کوئی انہونی بات سامنے آ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم کوئی نبی یا رسول سے کوئی انہونی بات کا ظہور ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور نبوت ملنے سے پہلے اگر کوئی انہونی بات اگر کا ظہور ہو جائے تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ علماء کرام موجود ہیں، ان سے آپ دریافت، ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ہم دونوں بات کو سمجھائیں گے، ایک معجزہ کو بھی سمجھائیں گے اور ارہاس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ معجزہ نبی سے یا رسول سے خرق عادت انہونی بات صادر ہو جائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ہزاروں ہزار معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اور معجزہ کو سمجھانے کے لیے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر اور باغیچہ کے طرف، میدان کے طرف جا رہے تھے۔ میدان میں جا کر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے، ایک آدمی اپنے مگن میں یعنی اس راستے سے گزر رہا ہے، ایک آدمی اپنے مگن میں اس راستے سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا وہ آدمی اپنے مگن میں گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا او بھائی، او بھائی دیکھو، اس کو میں اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی زبان کو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، ایک آدمی پورے مگن میں چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او بھائی، وہ آدمی ٹکر گیا، کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابے کہاں جا رہا ہو بھائی؟ بولا کہاں جا رہا ہوں؟ گھر جا رہا ہوں۔ گھر جا رہا ہوں؟ گھر جا رہے ہیں؟ ہاں گھر جا رہے ہیں۔ تو گھر جا رہے تھے، ایک اچھی چیز لیتے چلے جائیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ایک اچھی چیز لیتے چلے جائیے۔ وہ آدمی کہا کہ کیا اچھی چیز ہے؟ دے دیجئے، اگر اچھی چیز دینا چاہتے تو اچھی چیز دے دیجئے، کیا اچھی چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھی چیز دوں؟ تو فرمایا کہ ہاں دو، اچھی چیز دیجئے۔ تو اللہ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہاں وہ آدمی عرب کا رہنے والا، وہ آدمی عرب کا رہنے والا عربی جانتا تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو وہ آدمی بولا اس بات کی گواہی کون دے گا؟ آپ جو بول رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، اس بات کی گواہی کون دے گا؟ اس بات کی شہادت کون دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو شہادت چاہیے، آپ کو گواہی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے دور سے، اللہ کے رسول نے بیٹھے بیٹھے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور درخت کو اشارہ کیا۔ وہ درخت اپنی جگہ سے جڑ سمیت زمین کو چیرتا پھاڑتا اور اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس آدمی سے کہنے لگا کہ لوگ بھائی سنو، جو بات یہ آدمی بول رہے ہیں، یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، اس بات کی گواہی میں دے رہا ہوں۔ وہ گاچ وہ اپنی جگہ سے چیرتا پھاڑتا ہوا آ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہوا معجزہ، یہ ہوا معجزہ۔ ارہاس کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبوت ملنے سے پہلے انہونی بات صادر ہو جائے تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول شیرخوار تھے، ماں آمنہ اپنے بابو کو، آقا مدنی کو گود مبارک میں لے کر یوں بیٹھی ہوئی تھی اور ڈھارس بن گئی اور کہنے لگی کہ
کاش کہ عبداللہ زندہ ہوتا تو اپنے بیٹے کو کھلونا لا کر دیتا، کاش کہ عبداللہ زندہ ہوتا تو بابو کو باہر لے جاتا ٹہلانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آمنہ محمد تمہارا ہی نہیں ہے، محمد میرا ہے، اگر اس کا دل چاہے گا کھلونے کا تو ہم چاند کو کھلونا بنا دیں گے، چاند کو کھلونا بنا دیں گے۔ ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو یعنی آنگن کے سیان میں لٹائے ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں، شیر خوار بچہ اللہ کے رسول۔ اور آپ کو نے دیکھا ہوگا عام طور پر جب بچوں کو لٹایا جاتا ہے تو بچے اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر اور ہاتھ کو یوں کر کے یوں کرتا رہتا ہے، بچہ شیر خوار بچہ یوں کرتا رہتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول دونوں پاؤں مبارک کو شیر خوار اللہ کے رسول شیر خوار بچہ اللہ کے رسول سیان میں لیٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کو یوں اٹھا کر اور دونوں ہاتھ کو یوں کر رہے ہیں، جس طرح سے ہاتھ دست مبارک کو اللہ کے رسول حرکت دے رہے ہیں تو چاند حرکت میں آ جا رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول اپنے پاؤں مبارک کو حرکت دے رہے ہیں تو چاند حرکت میں، جدھر اللہ کے رسول کا دست مبارک جاتا چاند ادھر ہو جاتا، اگر پاؤں ادھر کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کا ارحاس۔ تو ہے ایک ہے قرآن کی فضیلت، ایک ہے قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت۔ وقت لمبا ہو جائے گا، زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک حدیث پڑھ کر میں بتا دوں آپ حضرات کو۔ سعید بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سعید بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر سفارش کرنے والا، دھیان رکھیے گا بات پر، کہ اللہ کے نزدیک حشر کے میدان میں اللہ کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر سفارش کرنے والا نہ تو کوئی نبی ہوگا نہ کوئی فرشتہ ہوگا۔ کیا بات، نہ کوئی نبی ہوگا نہ فرشتہ ہوگا۔ ایک حافظ قرآن جو قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب قرآن پڑھنے والا کا جب انتقال ہوتا ہے، جب گھر کے لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ایک نہایت حسین و خوبصورت شخص کی شکل میں ایک آدمی اس کے سرہانے میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب اس کو کفنانے کی نوبت آتی ہے تو جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ آدمی حسین و جمیل آدمی اس مردے اس میت کے کفن اور سینے کے درمیان ہوتا ہے، کفن اور سینے کے درمیان ہوتا ہے۔ اور جب اس کو لوگ دفن کر دیتے ہیں، جب دفن کر دیتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد جب قبر سے لوٹتے ہیں تو منکر نکیر آ کر کے اس کو سوال کرتا ہے۔ جب منکر نکیر قبر میں جاتا ہے، قبر میں سوال کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹھٹک جاتے ہیں، ہم تو اس کو تنہائی میں سوال کرنے والے، ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا مامور بنایا ہے کہ میت کو تنہائی میں سوال و جواب کیا جائے۔ اے تم کہاں سے آ گئے، چلو ہٹو یہاں سے، علیحدہ ہو جاؤ، میں اس کو تنہائی میں سوال کروں گا۔ وہ کہتا ہے نا، میں تو ایسا ہو نہیں سکتا، یہ مردہ، یہ قرآن پڑھنے والا، یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں اس سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو جنت میں نہ داخل کرا دوں۔ آپ کا کام ہے مردوں سے سوال کرنا، آپ سوال کرنے کے مامور ہیں، آپ سوال کرتے جائیے، ہم آپ کو رکاوٹ نہیں ڈال رہے ہیں۔ لہذا وہ شخص وہ اپنے ساتھی قرآن سے وہ ساتھی میت سے کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جس کو بلند آواز سے کبھی پڑھتے کبھی آہستہ آواز سے پڑھتے، اور یہ منکر نکیر کے سوال کے بعد آپ آزاد ہیں، گھبرانے کی بات نہیں، ذرا سا بھی خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ حافظ قرآن کو اعجاز ملے گا قبر کے اندر بھی اور حشر کے میدان کے اندر بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حشر کے میدان میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ اے حافظ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیرا آخری مقام وہی ہوگا جہاں قرآن کی آخری آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں اور دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ معزز سامعین، جناب حضرت مولانا عباس صاحب جلالی آپ سے رخصت ہوئے۔